اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، وہ جنہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لا کھڑا کرتا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فلسفہ تقویٰ۔ یہ فلسفہ عبادت پہلے آپ کو ریکارڈ کروانا تھا، بٹ اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، اس میں کچھ چیزیں اور میں نے پڑھنی ہیں، تو اس کے بعد ہی انشاءاللہ میں وہ ریکارڈ آپ تک میں انشاءاللہ پہنچا دوں گا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فلسفہ تقویٰ، یعنی تقویٰ جس کا بر صغیر میں ایک کامن معنی پایا جاتا ہے پرہیزگاری، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے یا وہ ہے کیا چیز۔ یہ انتہائی اہم پہلو ہے اس کا ایک دین کا، اور اس میں بہت ہی کاہلیت برپی گئی ہے اسے بیان کرنے میں بھی۔ اور ایک اور چیز جو اس میں نے دیکھی ہے کہ ہمارے خاص طور یہ اس موضوع کو سمجھتے وقت ہمارے جو نوجوان حضرات ہیں انہیں درپیش ہوتے ہیں، ان کو مسائل درپیش کچھ آتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا ہے موضوع۔ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، آپ توجہ کریں گے تو سمجھ آ جائے گی آپ کو، لیکن اگر توجہ نہیں کریں گے تو قطعاً یہ، اور میں توجہ اس لیے کہتا ہوں کہ الفاظ جو میں ادا کرتا ہوں وہ تو سمجھ آ جائیں گے، لیکن آپ نے ہر چیز کو الفاظوں تک محدود نہیں رکھنا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا قلبی تعلق اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ میں اکثر ایک بات سوچا کرتا ہوں، آج ذہن میں آ بھی گئی، میں آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اتنی چیزیں یہ کرٹیکل ہیں، مطلب فلسفہ توحید ہے، جس طرح نبوت ہے، امامت ہے، اور تقویت ہے، اور عبادات ہے، دین ہے، خاص طور فلسفہ دین۔ یہ سمجھتے سمجھتے آپ کو فرقہ واریت کا وقت ہی نہیں ملتا۔ مطلب میں حیران ہوتا ہوں ان مفسرین یا علماء دین پر جو منبر پر بیٹھ کے فرقہ بازی پرموٹ کرتے ہیں۔ مطلب ان کو ایک تو ان کے پاس اپنا اتنا وقت ہی نہیں ہونا چاہیے، ان چیزوں کا وقت ہی نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ اے ناشناسائی کے خفی و جلی از ہوشیار باش، کہ اے چھوٹی اور بڑی باتوں پہ لڑنے والوں ہوشیار ہو جاؤ۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ اے ناشناسائی کے خفی و جلی از ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، اے جو گرفتار ہیں کہ خلافت حضرت علی کو ملنی چاہیے تھی یا حضرت ابو بکر کو، وہ ہوشیار ہو جائیں۔ کیوں ہوشیار ہو جائیں؟ کہ دشمن جو ہے، یعنی جو آپ ہیں، وہ ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کاٹنے پر، ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے پر لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، لیکن دشمن آپ کے ہاتھ کاٹنے پر لگا ہوا ہے، اور آپ ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہونا چاہیے، آپ علم کی لذت لیں اپنے اندر۔ ایک ٹاپک ہے، مطلب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، علامہ اقبال کی ایک نظم ہے الوقت السیف، وہ مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے ابھی تک، اور میں کوشش میں اسے سمجھ رہا ہوں، بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک وقت بیان کیا ہے، فارسی کی نظم ہے الوقت السیف، لیکن وہ انتہائی مشکل، مطلب اس میں جو فلسفہ استعمال کیا گیا ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ وقت جو ہم رات و دن کا، یہ چاند و سورج کا، یہ وقت نہیں ہے۔ میں اسے اس لیے ذرا پڑھ رہا ہوں اور اس پہ محنت کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا جو اللہ تعالیٰ کے درمیان، میرا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ، میرا جو وقت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ اور کسی کا نہیں ہے۔ اور علامہ اقبال نے یہی بات بیان کی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا مختلف وقت ہے، اور یہ ایک اور موضوع ہے، انشاءاللہ میں اس کو کنکلیوڈ کر لوں، سارا پڑھ لوں، کلیئر ہو جو، پھر انشاءاللہ آپ سے ذکر ضرور کیا کروں گا۔ آگے جو ٹریننگ سیشنز آتے جائیں گے اس میں ایڈ یہ ضرور کرنا ہے الوقت السیف، کہ وقت ایک تلوار کی مانند ہے۔ اچھا، ہم بات کرتے ہیں تقوی پر۔ تقوی کیا چیز ہے، اور
تقوی کا معنی کیا ہے، پہلے میں آپ کو اس میں عرض کر دوں کہ تقوی کی سب سے بڑی نشانی جو ہے، جو بے تقوی انسان ہوگا اس کی سب سے بڑی نشانی، جو بارہا مفسرین اور خدا ان پر رحمت عطا فرمائے، خاص طور شہید مطہری رضوان اللہ تعالی اور اس طرح کے سید محمد عابدو جو ایجپٹ میں اہل سنت کا بہت بڑا ایک نام رکھتے ہیں، انہوں نے یہ کھول کے بیان کی ہیں یہ چیزیں۔ مولانا سید جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ یا علامہ اقبال دیکھ رہے ہیں، یہ جو طبقہ ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یا پھر امام خمینی جس طرح ہے، یہ جو طبقے کچھ چند لوگ ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے اور اس پہ غور فکر کی ہے۔ بے تقوی ہونے کی سب سے بڑی نشانی قرآن نے بھی ذکر کیا ہے بارہا، اور وہ تمام مفسرین نے، اور جو قرآن نے ذکر کیا وہ ایک سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ بے عہدی اور بد عہدی، یعنی ایک انسان جس کے اندر تقوی نہیں ہے، اس کے اندر ایک بڑی نشانی ہے کہ وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ ذمہ دار یعنی اپنی حالات روزمرہ کی زندگی میں جو اسے ذمہ داریاں عطا کی گئی ہیں، وہ اس سے حلف برداری کر لے گا کہ میں وہ کام نہیں کرے گا، یا اس مطلب کہہ لیں کہ وہ بد عہدی کرے گا، یہ کہہ لیا جائے کہ بے عہدی کرے گا۔ یعنی اس کی اگر میں ایک اور آپ کو مثال دوں کہ آج کل انتہائی جو ریلیشن شپس ہیں ہمارے بلڈ ہوتے ہیں ینگسٹرز میں، انتہائی غلط ریلیشن شپس، اس میں ایک چیز میں نے ریسرچ کی ہے چیز غلط، ٹوٹلی غلط ہے، لیکن اس میں ایک چیز ہے، بے عہدی ہے، بد عہدی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کافر ہے انسان اور اس کے اندر بے عہد ہے، با وفا ہے، مطلب با عہد ہے، تو وہ مومن سے بڑھ کر ہے، مطلب ایک مسلمان سے بڑھ کر ہے، اور اگر مسلمان بد عہد ہے تو وہ کافر سے انتہائی کم درجہ رکھتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، یہ تصور کریں بد عہدی کا کس قدر بڑا کانسیپٹ ہے۔ یہ میں نے ریسرچ کی تھی کہ یہ جو ریلیشن شپس ہیں اس میں انتہائی بد عہدی ہے، یعنی بے وفائی ہے۔ بے وفائی تو ایک اور لفظ تشکیل پا جاتا ہے، بد عہدی ہے، مطلب عہد اگر کوئی کیا ہے تو اسے پورا نہیں کرتے۔ یعنی کہ اگر وہ بیچاری خواتین کو کچھ آج کل کے جو نامردانگی پرموٹ کرنے والے لوگ ہیں، وہ انہیں بد عہدی کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ پہلی تو بات ہے کہ یہ ہے ہی غلط، میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ میں نے عرض کی تھی پچھلے موضوع میں کہ کیا کرنا چاہیے، یہ فلسفہ جو میں نے لاسٹ فلسفہ کروایا ہے ریکارڈ، اس میں نے عرض کی ہے کہ فلسفہ نماز پارٹ 2 میں نے عرض کر دیا تھا کہ کیسے کرنا چاہیے آپ لوگوں کو، اس کا حل کیا ہے۔ باقی جو یہ موضوع ہے کہ آپ چھپ کے، یہ نامردگی ہے۔ اگر مردانہ شخصیت آپ میں ہے تو آپ اس کے کھل کے آپ اسے باپ سے جا کے بات کریں، والدین سے، کہ مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے اور میں ان سے شادی کرنا، نکاح کرنا چاہتا ہوں، سنت رسول اللہ اپنانا چاہتا ہوں، تو اس میں کوئی مسئلہ، یہ مردانگی ہے۔ اور یہ مردانگی نہیں ہے کہ آپ ان سے چھپ چھپا کے بات کریں۔ اور میں ایک اور بات عرض کروں گا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کچھ چیزوں پر شرماتے ہیں جہاں نہیں شرمانا چاہیے، اور جہاں واقعی شرمانا چاہیے وہاں نہیں شرماتے۔ اب ایون کیا ہے کہ ہم اپنی جو نامحرمی کا تعلق ہے کسی کے ساتھ، وہ گھر بتانے میں الجھتے ہیں، مطلب گھبراتے ہیں، ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں اسے بتانے میں۔ لیکن ہم دیکھیں کہ نکاح کی بات گھر نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ فحاشی پرموٹ کر رہے ہیں ہم، لیکن اور ماں باپ بھی اس طرح ہی ہیں، انہیں پتہ بھی ہوگا کہ بچہ غلط حرکات کر رہا ہے، جا رہا ہے غلط ایک راستے پر، رزق کی وجہ سے، کچھ کم پیسوں کی وجہ سے اس کی شادی نہیں کرتے اور اسے
کیا انہوں نے کیا ہوا ہے کہ برائی کی طرف جانے دو، لیکن نیکی کی طرف یا پھر ایک جو راستہ اسلام نے دیا ہے اس پر نہیں چلنا۔ کیوں نہیں چلنا کہ آج کا انوائرمنٹ اسے قابل قبول نہیں ہے۔ بیٹی کو جب تک 2 کروڑ کا جہیز نہیں دو گے، وہ جو ساتھ والے خاندان ہیں آپ کے وہ راضی نہیں ہوں گے، تو وہ راضی کبھی بھی نہیں ہونا بہرحال۔ تو بد عہدی ہے اس میں جو مین بات ہے، بد عہدی ہے ہمارے معاشرے میں، بد عہدی۔ اب دیکھ لیں بارہا ہر شعبے میں دیکھ لیں، کہیں کوئی ٹائم پر کام نہیں ہو رہا، یہ بے عہدی ہے۔ یعنی ایک کام وقت کے بعد ہو یہ ہو ہی نہ، وعدہ کر کے وعدہ خلافی ہو جائے، یہ بد عہدی ہے۔ غیر ذمہ داری، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ایک ذمہ دار کی کیا پہچان ہوتی ہے کہ جو اس کے فریضہ، جو اس کو کام ذمہ لگایا گیا وہ اسے آسن طریقے سے انجام دے، اور وہ اگر جو نہیں کرتا وہ غیر ذمہ دار انسان ہے۔ تو اس میں جو تقویٰ میں مین جو چیز ہے آپ کو بتانے کی، اتنا وسیع ہے، کچھ 20-25 منٹ میں ہی ہم نے کنکلیوڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو ویسے میری تو عادت ہے کہ میں اگر کہیں لائیو سیشن دے رہا ہوں یا پھر کہیں میں اس قابل نہیں ہوں ابھی کہ میں کہیں بول سکوں لوگوں کے سامنے اتنا، لیکن پھر بھی میں 1-1.5 گھنٹہ لیتا ہوں ان موضوع پر کہ آپ کو ڈیٹیل سمجھا دوں۔ لیکن کیونکہ ابھی وقت 20 سے 25 منٹ کا ہے اور ہمارے نوجوان اسے زیادہ سنتے بھی نہیں ہیں، تو کرنا پڑتا ہے، کنکلیوڈ کرنا پڑتا ہے۔ اہم پہلو اس میں کیا ہیں؟ تقویٰ کا جو اہم پہلو ہے وہ ہے ممنوعات چیزوں سے اجتناب، یعنی محرمات سے دوری۔ یعنی تقویٰ کچھ کرنا نہیں ہے، بری چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ ہمارے ہاں رائج جو تعریف ہے وہ ہے پرہیزگاری، یعنی اہم پہلو ہے تقویٰ کا ایک ہے کہ ممنوع جو چیزیں ہیں ان سے اجتناب، یعنی دوری اختیار کریں آپ۔ یہ تقویٰ کا اہم ایک پہلو ہے، لیکن ہمیں یہاں برصغیر میں کیا پڑھایا گیا ہے اب وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تقویٰ یعنی پرہیزگاری، تقوی کا لفظ ہٹا دیا ہم نے، جس کا مطلب کہنا ہو کہ تقویٰ، قرآن نے بھی ذکر تقوی کا کیا ہے، ہم نے ترجمے میں اردو میں پرہیزگاری لگا دیا۔ آپ دیکھ لیں میرے پاس جو قرآن شرح موجود ہے اس میں بھی وہی ہے، انتہائی مبلغ دین کا یہ تفسیر ہے۔ آپ نے بھی، میں نے جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 65 اور 67 اور 67 بتائی تھی، اس میں یہی ہے تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب سے کہ تقویٰ اختیار کرتے، وہ جو نظام ہم نے آپ کو دیا تھا تقوی کا، وہ اگر آپ اپناتے تو آپ کے رزق، آپ کے اوپر سے اور تلے دونوں سے رزق فراہم ہوتا آپ کو۔ وہاں انہوں نے تقوی کی جگہ پرہیزگاری نے لگا دیا۔ اچھا، اب پرہیزگاری میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تقوی میں پرہیزگاری سمجھیں گے تو شاید آپ ہچکچا جائیں یا آپ کو سمجھ نہ آئے۔ میں آپ کو ایک اور تلفظ میں پرہیزگاری سمجھاتا ہوں۔ بیماری کی حالت میں ہمیں کچھ چیزوں سے پرہیز کروایا جاتا ہے، یعنی بری چیزوں سے، یعنی کھٹی مٹھی چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں جو ممنوعات میں شامل ہیں، آپ کی بیماری کی حالت میں اس سے اجتناب کریں، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں۔ اگر نہ کیا تو آپ کا جو مسئلہ ہے یہ اور شدید تر بڑھتا جائے گا۔ تو یہاں پر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پرہیز کیا چیز ہے۔ پرہیز یعنی مختلف جو آپ کے نزدیک غلط چیزیں ان سے دوری، لیکن اس کے پیچھے کیا چیز ہے جو انہیں دور رکھے ہوئے ہے وہ آج تک کسی عالم نے نہیں بتایا آپ کو۔ یعنی آپ نے کبھی غور کیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز جو ہے برے کاموں سے دور رکھتی ہے، یعنی میں کوئی اور کام کرتا ہوں، آپ جوان ہیں، آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کے اندر ایک چیز ہے، ایک حص ہے جو انتہائی مائنورٹی لیول پر ہے؟ جب آپ گناہ کرنے لگتے ہیں تو اس مائنورٹی سے ہلکی سی آواز آتی کہ یہ نہ کرو۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز جسے علامہ اقبال نے بیان کیا، وہ چیز جسے شہید مطہری نے بیان کیا ہے، اور یہ چیز جس کو حضرت سیدہ فاطمہ نے انٹروڈیوس کروایا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کروا کے گئے تھے، اسے پھر مفسرین نے اور مبلغین نے بدل دیا، اور بدلا نہیں کہا جا سکتا،
جو حالت رسول اللہ نے دی وہ شاید اسے نہیں لے پائے، یا کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اس میں۔ اور میں آپ سے ایک اور بات بھی کہوں گا کہ میری ہر بات یہ کسی بھی شخص کی اور بات نہ کنڈیم، اس پہ تھوڑا پڑھا کریں، اس پہ تھوڑا سوچا کریں۔ وہ قرآن جس طرح فرماتے ہیں نا کہ افلا یتدبرون افلا یتفکرون، کہ یہ فکر نہیں کرتے یہ انسان، اسی لیے تو ان الانسان لفی خسر ہیں، اس لیے تو زیادہ انسان خسارے میں۔ کیوں خسارے میں؟ کیونکہ فکر نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو تقوی یعنی پرہیزگاری تو کر لیتا ہے انسان، اجتناب سے بچ جاتا ہے، لیکن آیا وہ جو پرہیزگاری ہے وہ ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے جو انسان کو پرہیز پر مجبور کرتی ہے؟ تو وہ ایک اہم موضوع جو رسول اللہ نے اس کا نام دیا ہے اور قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، اپنے نفس سے لڑنے کا جو میدان ہے اسے جہاد اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اور میں نے عرض کی تھی کہ یہ ایک نظام الہی ہے جو آپ کے لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ آپ مقصد خلقت تک پہنچ سکیں، اور یہ انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک عزم ہے دراصل کیا ہے؟ تقوی ایک عزم ہے۔ عزم یعنی جد و جہد، یعنی جہاد اکبر، یعنی ستیز کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے جسے کہتے ہیں مقابلہ، فارسی کا ستیز مطلب اسے ہے، ایک منٹ میں عنصر جہد و ستیز، یہ جو عنصر ہمارے اندر پایا جاتا ہے، جہد یعنی لڑائی کا، اور ستیز یعنی مقابلے کا، جسے رسول اللہ نے بلند مقابلہ کہا، جہاد اکبر یعنی اپنے نفس سے جہاد، یہ دراصل ہمارے اندر موجود ہے۔ اور یہ سب کچھ اجتنابات یہی کرواتا ہے، یہی ممنوعات سے انسان کو دوری اختیار کرواتا ہے۔ اور تقوی میں بنیادی رکنیت جو ہے وہ ستیز کو حاصل ہے، وہ عنصر جہد و ستیز کو حاصل ہے، نہ کہ کس کو حاصل ہے؟ پرہیزگاری کو۔ یعنی ایک جو آپ کے اندر یہ جو تقوی ہے، آپ کے اندر یہ جو عنصر ہے، اس کے اندر اس کی پاور کو سٹرونگ کرنا، یہ ایک نظام ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے۔ اب آپ دیکھیں کہ پرہیزگاری، تقوی کا جب ہم نے مطلب کیا پرہیزگاری، تو اس سے پھر نتائج کیا نکلے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو بدعہدی کرتے ہیں، غیر ذمہ دار ہیں، جو لوگ انتہائی غلط چیزیں پرموٹ کرتے ہیں، فحاشزم کو پرموٹ کرتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہوسرانی کرتے ہیں، اور مختلف اور جو انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں، وہ جسے قرآن نے فسق و فاجور کہا ہے۔ ایک تو یہ طبقہ، ایک جو طبقہ دوسرا ہے وہ ہے کہ جو تقوی یعنی پرہیزگار ہیں۔ پرہیزگار کس سے؟ مطلب وہ ہیں کہ پرہیزگاری ان کے نزدیک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ نماز کے بعد چاہے وہ جو چیزیں کرے وہ وہی کرتے ہیں، اور وہ دونوں یعنی آپ نماز روزہ پڑھ کر کرتے ہیں وہ غلط کام، یا آیا نماز روزہ یعنی آپ نہیں پڑھتے اور پھر بھی وہ کام کریں، برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ پرہیزگاری کا نقصان ہوا ہے۔ لیکن جو شخص سمجھ جائے کہ میرے اندر یہ ایک قابلیت، صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور میں نے اس کی مدد سے ہی آگے جانا ہے، یا اپنے جذبات یا تمام ممنوعات یا تمام یہ جو حرامات ہیں جو ہمیں برائی کی طرف راغب کرتی ہیں، ان چیزوں کو روکتی ہے اگر چیز، تو وہ ستیز ہے انسان کے اندر، عنصر و جہد و ستیز، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو جو ایک جوان ہے یعنی اس نے ایک آج کل تو انٹرنیٹ ہے، فحاش فلم اگر کوئی دیکھ رہا ہے، ایک نوجوان، ایک بدعہد نوجوان دیکھ رہا ہے، تو جو باعہد ہے وہ اگر نہیں دیکھ رہا تو اس کو کوئی چیز روک رہی ہے نا، اس چیز مطلب نفسانی خواہش تو اجازت دیتی ہے، بلکہ وہ تو اسے مجبور کرتی ہے،
لیکن وہ اگر رک رہا ہے یا اگر اجتناب یا اس سے بے رخی اختیار کر رہا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب مجھے سمجھ آتا ہے مطلب کہ اس کے اندر وہ جو عنصر ہے وہ مضبوط ہے، اور یہ مضبوط آپ نے کرنا ہے، اسے یہ رکھ دیا گیا ہے آپ میں. اور یہ مضبوط میں نے آپ کو لیکچر نمبر اول میں بتایا تھا کہ لا کا عصا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں. جو بھی چیز برائی ہے کہ لا نہ، لا علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ کہنا مشکل ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. مطلب ہم ہر کسی کے سامنے، ہر کسی کو ہم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، ہر کسی کے سامنے ہم جھکتے ہیں. اور بارہا میں نے آپ کو مثالیں دی تھی اس میں. یہ مشکل ہے، لا والا جو دور ہے، یہ جو ٹینیور ہے، یہ مشکل ہے. اور یہ اگر آپ نے لا کا عصا پکڑ لیا تو چاہے آگے دریا ہو اور پیچھے آپ کے فوج ہو اور لوگ آپ سے کہیں کہ آپ نے تو ہمیں مروا دیا، تو آپ اس لا کے عصا جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی مدد سے کہیں گے کہ ہرگز نہیں. یزیدیت آپ کو آ کے للکارے کہ ہم نے آپ کو رسوا ترین کر دیا، تو حضرت زینب بنت علی کیا فرماتی ہیں کہ تم ہمیں رسوا کرو گے، میں خوبصورتی دیکھ رہی ہوں. اور جب یہ جو ہمارے کیا کہا جا سکتا ہے ان کو، یہ جو غالی طبقہ ہے، ان لوگوں نے ایک بڑی ٹرم استعمال کیا حضرت امام حسین کے بارے میں کہ مظلوم بنا دیا ہے. نہ، مظلوم نہیں تھے. یہ سب سے بڑا ظلم کیا گیا ہے کہ امام حسین جنہوں نے دشمن کو للکارا اس کو مظلوم بنا دیا. مطلب وہ پانی مانگ رہے ہیں یزید سے، یہ باتیں بارہ عرض کی گئی اور انتہائی پریشان کن یہ باتیں ہیں. حضرت زینب جب امام حسین شہید ہو گئے تو قافلے سے نکلی اور امام حسین کو وہ جو ٹکڑے پڑے تھے لاش کے ہاتھوں پہ بلند کیا اور فرمایا کہ یا اللہ ہماری یہ قلیل سی قربانی قبول فرما. اور یہ نہیں کیا کہ مطلب میں تنگ آ گئی ہوں. بی بی زینب علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عشق کے پہلو ہی دو ہیں. کون سے دو پہلو ہیں؟ ایک امام حسین نے فتح کیا اور ایک بی بی زینب نے. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ عشق را منحصر باب دو نیست. مطلب اس طرح نہیں ہے، شاید مجھے فارسی اس کی نہیں آتی، کہ عشق کے دو ہی باب ہیں، ایک امام حسین نے فتح کیا اور ایک بی بی زینب نے. اور یہ بارہا آج ہمیں بی بی زینب کا ہی ہماری بچیوں کو اسوہ پڑھایا جاتا تو کیا ہی بات تھی. آج یہاں نسل زینب تعمیر کی جاتی، نہ کہ نسل کیتھرین برجز جو آج تعمیر کی جا رہی ہیں. تو اس کے انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ ہمارے اندر ایک عنصر جہد و ستیز، جس کو رسول اللہ نے جہاد اکبر کا نام دیا ہے، یہ موجود ہے. یہ اسٹرانگ ہوگا لا کی طاقت سے. لا ایک ہی ہے اس کا حل. لا کا عصا اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور ہر چیز جو برائی سامنے آئے، اور یہ پھر مدد کو ہوگی. آپ ایک وقت آئے گا، یہ تھوڑی سی پریکٹس کریں اس میں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہوگی تو نہ فقط آپ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو کریں گے نہیں، بلکہ اس کے خلاف امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ادا کریں گے. تو انشاءاللہ و تعالی مجھے امید ہے سمجھ آ گئی. نہ سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ.